محمد ابرار سعید، وہاڑی، پنجاب، پاکستان۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی خواہش اولاد نرینہ کا حصول ہوتا ہے۔ اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کی والدہ اور بہنیں عورت کو برا بھلا کہتی ہیں کہ یہ منحوس ہے، اس کو تم طلاق دے دو۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کی ماں اور بہنوں کا عورت کو اس طرح باتیں کہنا کیسا، طلاق کا مطالبہ کرنا کیسا، اور اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح وہ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو نہ دے، تو وہ اس کی مرضی پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اولاد نرینہ نہ ہوئی تو اس میں اس عورت کا تو کوئی بچے سے بچہ بھی غور کرے گا تو سوچے گا اس کا بیچاری کا قصور کیا، اس کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے۔ جب ایک اختیار میں ہی نہیں ہے پھر بیوی کو برا بھلا کہنا یہ سخت گناہ، دل آزاری اور جہنم کی حقداری ہے، اور پرلے درجے کی نادانی ہے۔ مطلب یہ عورت کے ہاتھ میں ہے کب جو اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ یہ منحوس سمجھنا، توبہ استغفر اللہ، یہ بھی مطلب یعنی کہ بہت بڑی نادانی ہے۔ یعنی بیٹی پیدا ہونا نحوست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بیٹی کی پیدائش پر تو یعنی کہ بہت پیاری پیاری روایتیں ہیں کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹیاں بھی آپ کی تھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض انبیاء کرام کے یہاں صرف بیٹیاں ہوئیں، بعض کے یہاں صرف بیٹے ہوئے، بعض کے یہاں نہ بیٹی نہ بیٹا۔ سب اللہ کے صابر و شاکر بندے تھے اور اللہ نے جو چاہا کیا اس پر 100% راضی تھے۔ ہم لوگ اس طرح نہ سوچا کریں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گھرانہ ہے جس میں عورت کے ساتھ اس طرح کا گناہ بھرا سلوک ہے، عورت کو چاہیے کہ صبر کرے، اس کے سوا چارہ کیا ہے؟ بے صبری سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ صبر کرے، اللہ پاک سے دعا کرے تو اللہ پاک راستہ کھول دے گا، صبر عطا کر دے گا، یا نرینہ اولاد دے دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ الٹرا ساؤنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ پر اندھا بھروسہ بھی کر لیتے ہیں۔ اول تو بیٹی ہے یا بیٹا ہے یہ چیک کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بے پردگی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ اس بچی یا بچے کا معلوم کرنے کے لیے، تو یہ تو ہے ہی گناہ کا طریقہ۔ اچھا، پھر یہ کہ الٹرا ساؤنڈ کنفرم نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ، بیٹی زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، کہ ایک نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، اس کو بیٹا چاہیے تھا، وہ الٹرا ساؤنڈ کروایا، الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی، تو غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی زوجہ کو، جو بیچاری زچہ تھی، اور اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو عورت سمجھتی ہے، اس تکلیف کے عالم میں بیچاری کو اس نے طلاق دے دی بچی کی وجہ سے، کہ تو اب پھر بچی جنے گی اور بچیاں ہوں گی نا اس کی، وہ اب بیچاری اس کا اختیار میں گیا۔ اب وہ کیسا ہائی ٹینشن اس کو پیش آیا ہوگا کہ یہ کیا گھر ہی برباد ہو گیا۔ اچھا، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ڈیلیوری ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ پر بھروسہ کیا ہے نا، الٹرا ساؤنڈ نے دھوکہ دے دیا۔ یہ سارے جتنے بھی نظام ہوتے ہیں نا، ٹیسٹ وغیرہ کے، یہ سب طبی نظام یہ ظنیات پر ہوتا ہے، یقینیات اس میں نہیں ہوتے، یقین نہیں ہوتا، یہ کہ قیاسی ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے، ہو بھی نہ بھی ہو۔ خیر، اب وہ بیٹا ہو گیا، لیکن وہ تو بد نصیب شخص تھا، اپنا گھر اجاڑ چکا تھا 3 طلاق دے کر۔ یوں بھی ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو مذہبی لوگ ہیں نا وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یا تو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، یا بالکل ہی مطلب وہ دین سے جو بے بہرا ہوتے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں۔ جو لوگ مولاناؤں کو
کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. میں تو برسوں سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے خودکشیاں کرتے ہیں اپنے حرام موت مرتے ہیں, ایک مولانا دکھاؤ, ایک عالم دین کوئی تو دکھاؤ کہ بھائی فلاں عالم دین ہو, عالم دین علم دین کا عالم دین, تو کہ اس نے خودکشی کی ہو. ابھی تک کسی نے مجھے کوئی ایک بھی نام نہیں دیا, نہ دے سکیں گے. اہل علم یہ نہیں کرتے. جن کو یہ جو لوگ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں نا کہ مولانا ان کو کیا سمجھ پڑے, ان کو بہت سمجھ پڑتی ہے. جبھی تو خودکشی نہیں کرتے, جبھی تو بات بات پر بیوی کو منوس نہیں بولتے. ان کا مطلب یہ کہ وہ جو غیر مولانا ہیں ان سے مولانا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. الحمدللہ تو بالکل دیکھی والی چیز. اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں مولانا ہی فائق اور یعنی کہ فوقیت رکھتا ہے, عقل میں, سمجھ میں, بوجھ میں, قوت فیصلہ میں, الحمدللہ. تو اس لیے ہمیں علماء کرام سے ہی مربوط رہنا چاہیے اور عاشقان رسول علماء اہل سنت سے مربوط رہنا چاہیے اور ان کے مشوروں سے چلنا چاہیے, نہ کہ اس طرح مطلب اپنے گھر خراب کر کے مطلب آدمی پھر پچھتاتا رہ جائے, دنیا اور آخرت کا نقصان اس کے پلے بندھ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.